السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علوم القرآن میں بہت تفصیل کے ساتھ معرفت المکی والمدنی کی بحث ختم ہوئی ہے۔ آج جو بحث شروع ہونے والی ہے وہ ہے معرفت اول ما نزل و آخر ما نزل، یعنی قرآن کریم میں سب سے پہلے اترنے والی صورتیں یا آیات کون سی ہیں اور سب سے آخر میں اترنے والی صورتیں اور آیات کون سی ہیں۔ آج اس بحث کو شروع کرنے سے پہلے تمہیدی طور پر چند باتیں ذکر کی جا رہی ہیں، طلباء دھیان سے سن لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے قرآن کریم کا جو نسخہ ہے جس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، تو یہ قرآن جس کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے اور اختتام سورہ ناس پر ہوا ہے، قرآن کریم کی جو ترتیب ہے یہ ترتیب نزولی نہیں ہے، یعنی جس اعتبار سے قرآن کریم اترا ہے اس لحاظ سے قرآن مرتب نہیں کیا گیا ہے۔ ترتیب نزولی قرآن کریم کی دوسری ہے، یہ ترتیب تلاوت ہے، اور یہ ترتیب تلاوت بھی توقیفی ہے، اجتہادی نہیں ہے۔ توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں امت کے افراد میں سے کسی بھی فرد کے اجتہاد یا استنباط کا دخل نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم جب نازل ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق صحابہ کرام کو بتاتے تھے کہ فلاں سورہ کو فلاں سورہ کے بعد رکھو اور فلاں آیات کو فلاں سورہ میں شامل کرو۔ تو یہ جو قرآن کریم ہے مصحف عثمانی جس کو کہتے ہیں، تو اس میں جو ترتیب ہے یہ ترتیب تلاوت ہے، ترتیب نزول نہیں ہے۔ جس انداز سے قرآن کریم مرتب ہے اور اس ترتیب میں بہت سی باتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے، تو یہ ترتیب تلاوت ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز سے قرآن کو مرتب کیا ہے، جس کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے اور اختتام سورہ ناس پر ہے۔ ایک خاص قسم کی ترتیب ہے، اور کون سی صورتیں مکی صورتیں، مدنی صورتیں، کس کو آگے کس کو پیچھے رکھا جائے، تو یہ اسی انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو مرتب کیا ہے، اور آپ نے ایک ٹیم بنائی تھی اور وہ ٹیم آپ کی ہدایت کے مطابق قرآن کریم کو مرتب کرتی تھی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو قرآن کریم ہمارے سامنے موجود ہے اس کی ترتیب تلاوت ہے، اس کی ترتیب نزولی کے اعتبار سے نہیں ہے، یعنی جس اعتبار سے قرآن کی صورتیں اتری ہیں، آیتیں اتری ہیں، اس انداز سے قرآن کو مرتب نہیں کیا گیا ہے۔ ترتیب نزولی دوسری ہے اور ترتیب تلاوت دوسری ہے۔ اور اسی کے تعلق سے جو بات میں نے بتائی کہ قرآن کریم کی موجودہ ترتیب یہ توقیفی ہے۔ اصل میں قرآن کریم کی بعض چیزیں تو اجتہادی ہیں، جیسے قرآن کو 30 پاروں میں منقسم کرنا، قرآن کو رکوع میں منقسم کرنا، تو 30 پاروں کی تقسیم یا رکوعات میں قرآن کی تقسیم، یہ تقسیم تو اجتہادی ہے، بعد میں اسے علماء نے یہ تقسیم کی ہے،
لیکن قرآن کریم کی جو موجودہ ترتیب ہے یہ ترتیب توقیفی ہے، یعنی موقوف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر، آپ کے طریقہ پر جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا تھا۔ یہ ایک تمہیدی بات طلبہ کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یہاں میں ایک بات بتا دوں ضمناً کہ ادھر بعض علماء ایک بیہودہ کوششیں کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کو باعتبار نزول مرتب کیا جائے، جبکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مہمل ہے، لغو ہے۔ اس میں بڑی خرابیاں بھی ہیں کہ قرآن کو نزول کے اعتبار سے مرتب کیا جائے، لیکن بعض لوگ بلا وجہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ باعتبار نزول قرآن کو مرتب کیا جائے۔ ممکن ہے اس گندی ذہنیت کے لوگ اس زمانے میں ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لقمہ دیتے کہ رہنے دیجئے، قرآن کو نزول کے اعتبار سے مرتب کیجیے۔ تو اس طرح کی مہمل اور لغو کوششیں قرآن کریم کے تعلق سے بعض ہوتی رہتی ہیں۔ خیر، ایک بات یہ تھی کہ قرآن کریم کی جو موجودہ ترتیب ہے یہ ترتیب تلاوت ہے، یہ ترتیب نزولی نہیں ہے۔ ایک دوسری بات آج کے درس کی یہ ہے کہ یہ اول ما نزل و آخر ما نزل، اس کی دو شکل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مطلقاً سب سے پہلے قرآن کا کون سا حصہ نازل ہوا ہے، اور علی الاطلاق سب سے پہلے قرآن کا کون سا حصہ آخر میں اترا ہے۔ تو ایک تو بغیر کسی قید اور شرط کے قرآن کریم کے بارے میں یہ پتہ لگانا کہ کس کا نزول پہلے ہوا، کس کا نزول بعد میں ہوا ہے، تو ایک تو اولیت اور آخریت علی الاطلاق مطلق طور پر، اور دوسری شکل یہ ہے کہ موضوع اور مضمون کے اعتبار سے سب سے پہلے قرآن کا کون سا حصہ نازل ہوا ہے اور سب سے آخر میں کون سا حصہ نازل ہوا ہے۔ تو یہاں گویا دو شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اول ما نزل من القرآن علی الاطلاق و آخر ما نزل علی الاطلاق، پہلی قسم، یعنی قرآن کریم کا کون سا حصہ ہے جو نازل ہوا ہے علی الاطلاق مطلق طور پر بغیر کسی شرط و لحاظ کے، اور قرآن کا کون سا حصہ ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوا ہے علی الاطلاق۔ اور دوسری شکل ہے کہ اول ما نزل و آخر ما نزل فی کل تشریع من تعالیم الاسلام کالاطعمہ والاشربہ والقتال ونحو ذلک، یعنی باعتبار موضوعات و مضامین، یعنی موضوعات و مضامین کے اعتبار سے کون سے ایسے موضوعات ہیں، کون سے ایسے مضامین ہیں جن کا نزول پہلے ہوا ہے اور کن موضوعات و مضامین کا نزول بعد میں ہوا ہے۔ تو اول ما نزل و آخر ما نزل کی دو اعتبارات ہیں، اس کی دو حیثیتیں ہیں۔ پہلی حیثیت یہ کہ اول ما نزل و آخر ما نزل فی کل تشریع، اول ما نزل و آخر، اول ما نزل من القرآن علی الاطلاق و آخر ما نزل علی الاطلاق، یعنی مطلق طور پر قرآن کا کون سا حصہ پہلے نازل ہوا ہے، کون سا حصہ آخر میں نازل ہوا ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ موضوعات اور مضامین کے اعتبار سے کون سے ایسے موضوعات ہیں، کون سے ایسے مضامین ہیں جن کا نزول پہلے ہوا ہے، اور کون سے ایسے موضوعات ہیں جن کا نزول بعد میں ہوا ہے۔ یہ اس بحث کے تعلق سے تمہیدی دو چیزیں تھیں جو میں نے بتائیں۔ پہلی چیز کہ قرآن کریم کی موجودہ جو ترتیب ہے یہ ترتیب تلاوت ہے اور یہ ترتیب توقیفی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی انداز سے قرآن کو مرتب کیا ہے، ورنہ قرآن کریم کی ترتیب نزولی دوسری ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اول ما نزل و آخر ما نزل کے دو اعتبارات ہیں۔ پہلا اعتبار یہ ہے کہ علی الاطلاق، کیا پہلے نازل ہوا، کیا بعد میں نازل ہوا، اور دوسرا اعتبار یہ ہے کہ موضوعات و مضامین کے اعتبار سے کس کا نزول پہلے ہوا، کس کا نزول بعد میں ہوا، جیسے اطعمہ، اشربہ وغیرہ۔ بس آج کا درس یہیں پر موقوف کرتے ہیں۔
واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.